سامی نظی احتشام برادران اسلام، آج حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اللہ رب العزت جن احکامات کو اس نے فرض کیا یا جن معمولات کی شان قرآن میں بیان ہوئی، اس کے کرنے میں بندے کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ مال اسی نے دیا ہے اور اس نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا بھلا اسی کا ہے، رب العالمین کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا اگر وہ خرچ نہیں کرے گا۔ حضرت ثعلبہ کا واقعہ اس پر گواہ ہے۔ سنیے گا اور ایمان تازہ کیجیے گا اور نصیحت حاصل کیجیے گا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی رات ہی ہم نے تراویح میں یہ سورہ توبہ تلاوت کی اور اس کے اندر ایک آیت پڑھی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ لئن آتانا من فضلی، اگر اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل و کرم سے مال دے گا تو لنصدقن، ضرور ہم صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے ملے ہوئے مال کو خرچ کر کے ہم نیک بن جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ مفہوم ذہن میں رکھیے گا۔ لوگوں نے خود معاہدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں دولت دے تو ہم صدقہ بھی کریں گے، صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ ہوا یہ، اس آیت کا سبب نزول بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری کان ملازما لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلا ونہارا، ان کی عادت تھی کہ اکثر مسجد کے ساتھ دلچسپی، دن رات کا اکثر حصہ مسجد نبوی شریف میں گزارتے تھے۔ وکانت جبہتہ کرکبۃ البعیر من کثرت السجود علی الارض والحجارہ، اور ان کی پیشانی پر جس طرح اونٹ سامان اٹھاتا ہے تو اس کے کولہے پڑ جاتے ہیں، پیشانی پہ سجدوں کے جو ہے نشان لگے ہوئے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، خرج من المسجد من غیر لبس واشتغال بالدعاء والصلاۃ، امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا کہ نماز کے فوراً بعد یہ باہر نکلے جا رہے ہیں، بغیر ٹھہرنے کے، بغیر دعا میں مشغول ہونے کے، بغیر چند لمحے مزید مسجد میں گزارنے کے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت کی عبادت کر کے پھر کچھ دیر مسجد میں بیٹھتے ہیں، اس کی جو فضیلت ہے یا اللہ رب العزت ان پہ خاص توجہ فرماتا ہے، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ یعنی خالق کائنات اپنے اس بندوں پر راضی ہوتا ہے کہ جو محض صرف عبادت کرنے نہیں بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ آئے ہیں، مزید اللہ کے گھر میں وہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ کے گھر میں بیٹھنا ایمان والے کے لیے ایسے ہے جس طرح مچھلی پانی میں۔ یہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء کے الفاظ کہ مومن مسجد میں ایسے جس طرح مچھلی پانی میں، مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، صاحب ایمان اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خوش ہوتا ہے، اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسے جس طرح
پرندہ پنجرے میں، وہ کہتا ہے کب یہ دروازہ کھلے کھڑکی کھلے میں باہر نکلوں۔ تو اس بات کی پھر حضور نے اس دن دیکھا کہ یہ جلدی سے نکل رہے ہیں بغیر دعا کیے، بغیر کچھ دیر ٹھہرے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لک تعمل عمل المنافقین۔ حضور نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء علیہ السلام تھے، آپ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم منافقین جیسا عمل کر رہے ہو۔ بتعجیل الخروج، جلدی نکلنے کی وجہ سے، یہ حضور نے اس لیے کہا۔ فقال یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت حیث لیلی والامراتی ثوب واحد وهو الذي علی فانا اصلی فیہ وہی عریانۃ فی البیت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جلدی نکلنے کی وجہ یہ ہے، پاک لباس، پاک چادریں وہ ایک ہی ہیں، میں جو اب میرے اوپر ہیں، میں آ کر نماز پڑھ رہا ہوں اور میں جلدی واپس گھر جا رہا ہوں، ثم اعود الیہا فانزع وہی تلبس، اور میری بیوی کے پاس پاکیزہ طہارت والی اور چادریں نہیں ہیں لباس کے طور پر، میں جاؤں گا واپس، یہ چادریں پاکیزہ اتاروں گا، وہ انہیں دوں گا، وہ پاکیزہ چادریں پہن کر نماز پڑھیں گی، کیونکہ نماز پاکیزہ لباس میں ہوتی ہے، اگر لباس ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ یعنی حالت تھی تنگ دستی کی، پریشانی کی، تو اس لیے میں جلدی نکل جاتا ہوں۔ فادع اللہ لی ان یرزقنی مالا، ساتھ ہی کہہ دیا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مال عطا کرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ثعلبۃ قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے، حقوق پورے کر سکے، یہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے کہ جس کے حقوق ادا کرنے کی تو طاقت نہ رکھے اور شکر بھی پورا نہ ادا کر سکے۔ لیکن اسے جملے سمجھ نہ آئے۔ ثم اتاہ بعد ذلک ثانیا، پھر دوسری مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ میرے دعا کیجیے، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مالک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا تیرے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی نمونہ نہیں ہے کہ حضور مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی شان بیان کی، حضور کی دلچسپی نہیں ہے مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، حضور کا اسوہ حسنہ تیرے لیے نمونہ نہیں ہے۔ والذی نفسی بیدی لو اردت ان تسیر الجبال معی ذہبا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا پہاڑ کہ میرے ساتھ سونا بھر کے چلے، چاندی بن کے چلے، لسارت، تو یہ سارا پہاڑ سونا چاندی بن جاتا۔ ثم اتاہ بعد ذلک فقال، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے میں نے کبھی یہ سونا نہیں بنوایا، یہ چاندی نہیں بنوائی، کیونکہ مجھے اس سے دلچسپی ہی نہیں ہے، تو میری زندگی تیرے لیے نمونہ ہے۔ پھر وہ تیسری مرتبہ حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ ادعو اللہ، میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ان یرزقنی مالا، کہ مجھے مال عطا کرے۔ والذی بعثک بالحق نبیا لئن رزقنی اللہ تعالیٰ مالا لأوتین کل ذی حق حقہ، ساتھ یہ بھی کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے نبی بنا کر، اگر اللہ رب العزت مجھے مال دے گا تو میں ضرور مال کے سارے حق ادا کروں گا، اللہ کے حقوق پورے ادا کروں گا۔ یہ اس نے فدعا لہ، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دونوں دست مبارک اٹھا لیے دعا کے لیے، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی۔ جب اس کے اصرار دیکھا دعا کر دی تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا یہ میں اللہم ارزق ثعلبۃ مالا، اے اللہ ثعلبہ کو مال کے ڈھیر دے دے۔ حضور کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر مال کی کیا کیفیت ہوئی، تو فتخذ غنمن، تو اے اللہ اسے بہت مال غنیمت دے دے۔ فنمت کما ینم الدود حتی ضاقت بہل مدینہ، پھر اس کا مال یوں بڑھنے لگا، ایک بکری تھی
تو ایسے بڑھا مال، ریوڑ بڑھ گیا، گائے جو اس وقت اس کے پاس جانور تھے اتنی بڑے، اونٹ بڑھ گئے، بکریوں کے ریوڑ بڑھ گئے، یہاں تک کہ شہر مدینہ میں اس کا مال جو اس کے رہائش کا انتظام تھا وہ تنگ پڑ گیا۔ فسارا، تو پھر کیا ہوا، فتنحا عنہا ونازل وادیا، پھر وہ سارا ریوڑ اونٹوں کا اور بکریوں کا لے کر وہ ایک وادی میں چلا گیا، شہر سے، آبادی سے تھوڑا سا دور۔ جب وہاں چلا گیا تو وہی تنمو کما ینمو، حضور کی دعا کی برکت سے مال وہیں پہ بڑھ رہا ہے، بڑھی جا رہا ہے، بڑھی جا رہا ہے۔ وکانا یصلی معہ الظہر والعصر، کچھ دن تو وہ حضور کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے آتا، مغرب اور عشاء اور فجر گئی، پھر یہ چلتا رہا سلسلہ کچھ دن۔ ثم کثرت، مزید مال بڑھا، مزید اضافہ ہوا، پھر مزید اسے اس وادی کو چھوڑ کر دور والی وادی اختیار کرنی پڑی، وہ بھی تنگ پڑ گئی اور دور چلا گیا۔ تو پھر نہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے آتا تھا، نہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آتا تھا، مال کی مشغولیت کی وجہ سے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ خَرَجَ يَتَلَقَّى النَّاسَ، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ نے نماز جمعہ ادا کی تو دیکھا تو ثعلبہ نہیں، تو حضور نے پوچھ لیا لوگوں سے، بھی ثعلبہ نظر نہیں آ رہا، ثعلبہ بن ابی حاتب وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی خبر جب لی، ذکر کیا، پھر فرما فعل ثعلبہ، تو ثعلبہ کو کیا ہو گیا، اس نے تو جماعت سے بھی نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، جمعہ کے دن بھی آنا چھوڑ دیا اس نے۔ قالوا یا رسول اللہ اتخذ غنما ما یسعها وادن، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا تو مال بھی اتنا بڑھ گیا ہے کہ جناب کوئی وادی میں سماتا ہی نہیں ہے، وہ اسے سنبھالتا رہتا ہے، وہ اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ امام الانبیاء علیہ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ حضور نے پہلے دن ہی فرمایا تھا، اے ثعلبہ جتنا ہے اس پر راضی اور شکر ادا کر، اسی میں اللہ برکت دے گا، اور مال کی تڑپ نہ رکھ، طلب خواہش اچھی اور ہے، تڑپ نہ رکھ کہ کہیں تیرے لیے باعث وبال نہ بن جائے۔ تو اب اس نے، حضور نے جب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ جناب وہ تو مال میں ہی مصروف ہے بس۔ فقال ویح ثعلبہ، حضور نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ یہ حضور نے جملے نکالے۔ فانزل اللہ تعالیٰ آیت الصدقات، پھر صدقات یعنی زکوٰۃ کی آیات نازل و احکامات نازل ہوئے، صدقات کے احکامات نازل ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے 2 آدمی کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، جاؤ بھی سب کے پاس جاؤ، جن کو بتاؤ مسائل صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر وہ زمین کے پیداوار کے ہیں تو عشر، جو صدقات کے احکامات تھے ان کی ڈیوٹی لگی، وہ جا کر وہ لے رہے ہیں، وصول کریں۔ فاستقبلہم الناس بصدقاتہم، لوگ خود بخود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے، اپنا صدقہ پیش کر دیتے، دوسری بات ہی نہ کرتے، یہ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اسی کے لیے مانگا جا رہا ہے، ہم ہوتے کون ہیں؟ وہ بغیر کیلو کال کے اپنے صدقات پیش کرتے گئے۔ حتیٰ اتیا ثعلبہ، یہاں تک کہ وہ دونوں حضرات ثعلبہ کے پاس بھی پہنچ گئے۔ جب اس کے پاس گئے فطلبا منہ الصدقہ، ان سے کہا سے صدقہ دو، وَأَقْرَأَ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفرائض، پھر نبی علیہ السلام کا پیغام سنایا، پھر قرآن آیت بھی سنائی کہ اس کے اندر حکم نازل ہوا ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیں بھیجا ہے، زکوٰۃ لینی ہے۔ تو ثعلبہ کہنے لگا، اس نے مال نہ دیا، انہوں نے کہا دیکھ سب نے دیا ہے، تو واحد آدمی ہے نہیں دے رہا، اور ہم بھی حضور کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ خط ہے حضور کا، اور قرآن کی آیت تجھے سنائی ہے۔ کہ ما ھذہ الا جزیۃ او اخت الجزیہ، جیسے آج لوگ کہہ دیتے ہیں زکوٰۃ کے متعلق بھی، تو وہ کہنے لگا یہ تو اس ٹیکس ہی ہوا نا جناب، میں نے ٹیکس بھرنا پہ رہی ہے، چلو انہوں ٹیکس نہ کہو تو ٹیکس دی ایک قسم ہی ہوئی، جس طرح لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ بھی تو ایک ٹیکس بھی ہوا نا، تیرے لیے جنت کی چابی ہے، اگر تو خوش حال ہے تو خوشی سے اس پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے۔ مال اسی کا ہے، اسی کے راہ پہ خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی 2.5%،
اس میں تجھے کیا پریشانی ہے؟ لیکن اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہی ہوا نا، یعنی جناب جس طرح حکومتیں وصول کرتے ہیں اب رسول اللہ بھی وصول کرنے لگے۔ اس نے یہ لفظ تو نہ بولے، اتنا ضرور کہا یہ بھی ایک ٹیکس ہے اور ٹیکس کا قسم ہوئی۔ لیکن آج لوگ اگلے جملے بھی بولتے ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں کہ جناب یہ کیسا اسلام ہے، جناب فلاں ہے فلاں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت جب آتی ہے تو پھر سب مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اب وکالا ارجع حتی ارا رأیی واتفکر تفکری، کہنے لگا تسی جاؤ، میں ذرا غور و فکر کروں گا، میں حساب لاؤں گا تو میرا دل مطمئن ہو گیا تو میں اتنے خود پہنچا دیا گا۔ یہ اس نے جملے بولے اور دونوں حضرات وہ چلے گئے۔ فلما رجع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں کہا قبل ان یکلمہ، ابھی تک ان دونوں نے ثعلبہ کے بارے میں رپورٹ نہیں دی تھی، ان کے بولنے سے پہلے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، تو یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ پر ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، 2 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ لیا کہ جناب اللہ اپنے فضل سے مال دے گا تو لنصدق، نام صدقے کریں گے اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ اب جب صدقہ دینے کے صاحب نصاب بنے تو صدقہ دینے کا نام ہی ان کو بوجھ سمجھ لیا۔ تو پھر اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں ہی اس کا ایک رشتہ داروں میں سے کوئی شخص بھی بیٹھا تھا، اس نے جا کر ثعلبہ کو رپورٹ دی کہ آج ایسے ایسے حضور علیہ السلام نے تیرے بارے میں فرمایا ہے، قرآن کی آیت بھی نازل ہو چکی ہے۔ تو ثعلبہ نے جب یہ خبر سنی فوراً جناب مال ادھر سے لیا، مال ادھر سے لیا، فلاں کیا، سب وہ بکریاں ہانک کر اونٹ ہانک کر اب حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا مال لے کر۔ تو جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں گیا نا، صدقہ بھی لے کر گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ منعنی ان اقبل منک صدقۃ، اے ثعلبہ تو اپنا مال واپس لے جا، میں نے قبول نہیں کرنا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بھائی معاف کر دے، میں جناب اے قبول تو کر لو۔ حضور نے فرمایا اگلی بات سننا چاہتا ہے سن، رب نے مجھے منع کر دیا تیرا مال قبول کرنے سے، تو کیا سمجھتا ہے تیرے مال کا محتاج ہے رب یا رب کا رسول؟ یہ تو تیری بھلائی تھی، اللہ نے روک دیا ہے کہ اے پیارے حبیب آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ شفیق ہیں، شفقت فرمائیں گے، وہ منتیں سماجتیں کرے گا تو آپ عفو درگزر کر لیں گے، رب نے مجھے روک دیا، ثعلبہ کا مال نہیں لینا۔ حضور نے قبول نہیں کیا، جتنے دن حضور جلوہ گر رہے وہ دل کوشش کرتا رہا، حضور نے فرما دیا رب نے روک دیا ہے، نہیں قبول کیا۔ پھر حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، فجاء بیا الی ابی بکر صدیق، حضرت سینا خلیفہ بلا فصل امیر المومنین صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، ثعلبہ پھر مال لے کر آیا، اب وہ کئی گنا بڑھا کر لایا ہوگا تاکہ میرے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس نے کہا میرا صدقہ قبول کرو، فابا ابو بکر صدیق نے انکار کر دیا اور کہا لم یقبل منک رسول اللہ وانا اقبل ہوا، تیرا صدقہ تو رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، میں کون ہوتا ہوں میں قبول کروں؟ جا بیت المال تیرے بغیر بھی چل سکتا ہے، رسول اللہ کے دین کی جنگیں تیرے مال کے بغیر بھی لڑی جا سکتی ہیں، تو نے یہ سمجھا تھا کہ، یعنی صدیق اکبر نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر فلم یقبل حتیٰ جاء الی عمر، پھر جب اس کا مال قبول نہ ہوا واپس چلا گیا، پھر حضرت سینا فاروق اعظم کے زمانہ آ گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی خلافت میں پھر وہ مال لے کر کہنے لگا اقبل صدقتی، اے امیر المومنین صدقہ قبول کیجئے، فقال اللہم یقبلہا منکا، تیرا تو صدقہ 2 بڑی ہستیوں نے قبول نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین صدیق اکبر نے، فرمایا میں کیسے قبول کروں گا، آپ نے بھی قبول نہ کیا۔ پھر حتیٰ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر مال لایا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے بھی یہی جملے کہے، انہوں نے کہا تیرا صدقہ تو مجھ سے پہلے پیش رہو،
نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، صدیق اکبر نے نہیں کیا، اور حضرت فاروق اعظم نے کیا، میں کیسے کروں؟ میں بھی نہیں کروں۔ حتیٰ کہ اسی حال میں حالہ کا سالبۃ فی خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سالبہ فوت ہو گئے تو دنیا سے چلے گئے، یہ آہ لے کر کہ ان کا مال قبول نہیں ہوا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر دین کی خدمت کا موقع مل جائے تو احسان نہ سمجھا کریں۔ دین کی سربلندی کی اگر آپ کو توفیق مل جائے تو احسان نہ کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھلائی انسان کی اپنی ہے، اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ انسان اب دیکھ لیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب دین کا کام ہم نہیں کریں گے تو پھر دین اپنی پاور سے کرے۔ قبلہ امیر المجاہد علامہ خادم حسین بھی فرمایا کرتے تھے، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، دین نہ کسی کے سجدے اور تہجدوں کی وجہ سے کرا ہے، نہ فلاحی کاموں کرنے کی وجہ سے جناب فلاں نے اتنے بڑے فلاحی کام کیے دین کو تھام۔ دین اپنی پاور سے کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرے۔ ہاں اگر ہم دین کی خدمت کریں گے، دین پر چلیں گے، دین کی ہم جو ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری بھی مدد فرمائے گا، پھر تمہارا عمل رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ اس واقعے سے جو صاحب کتاب نے نتیجہ اخذ کیا، کہا کہ یہ ساری کی ساری سزا اس کو کیوں ملی؟ کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، اور حب المال، مال کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کہا اتنا مال میں دے دوں، یہ تو میرا اتنا مال کم ہو جائے گا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا جس رب نے پہلے تیرے پاس کچھ نہیں تھا اتنا دے دیا حضور کی دعا کی برکت سے، جب تو اس کی راہ میں دے گا پھر کتنا دے گا تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کے ترک کرنے کی وجہ سے اس سزا تک پہنچا۔ پھر اسی وجہ سے کہا، اس نے وعدہ خلافی بھی کی کہ اس نے خود اللہ سے وعدہ لیا تھا اللہ ہمیں فضل سے مال دے تو میں ضرور صدقہ کروں گا، اپنا وعدہ خلافی فرمایا سبب النفاق ہے۔ اسی لیے وعدہ خلافی کو منافقت کی سبب اور علامت قرار دیا گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ آج لوگ یو ٹرن لینے کے اندر نہیں، سیاست ہو رہی ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسا تعویلیں کرنے سے۔ مسلمان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، وہ سیاست بھی کر رہا ہو تو اس کی زبان سے صداقت کا دامن نہ جائے، وہ مسئلہ بیان کرو تب بھی صداقت رہے، وہ 2 بھائیوں کے درمیان معاملات تب بھی، وہ 2 ملکوں کے ساتھ بات کرو تب بھی جھوٹ سے سہارا نہ لے۔ جھوٹ کو لوگوں نے عام سمجھ رکھا ہے، کبھی غور کیا اس پر خالق کائنات نے صراحتاً لعنت فرمائی، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لوگوں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، کافروں پر لعنت، مشرکین پر لعنت، لیکن جھوٹوں پر بھی لعنت۔ یہ اتنا خطرناک، کیونکہ ایک جھوٹ جب بندہ بولتا ہے وہ بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر حتیٰ کہ وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا ہو جاتا ہے، باتوں باتوں میں جھوٹ، بات بات میں جھوٹ۔ تو فرمایا جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی تو وہ خیانت کرے گا۔ جب امانت رکھی گئی تو اس وقت خیانت میں حضرت صاحب سر فہرست ہو گئے، پوری دنیا کے سب سے بڑے خائن قرار پائے، اور جس وقت وہ خیانت واپس لے لے گی اب چیخنا چلانا رہ گیا ہے کہ جناب میں بڑا دیانتدار ہوں۔ نہیں، یہ منافقین کی علامتیں حضور نے ذکر کی ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے رب کائنات ہمیں مال کے فتنے آزمائش سے محفوظ فرمائے، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو سچے دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کئی چیزیں ہیں جو دین کی سمجھ نہیں آنے دیتی، مال کی محبت اور شخصیت پرستی۔ کوئی بندہ کسی شخصیت سے اتنی محبت کر رہا ہے انے واہ، حتیٰ کہ دین اسلام کی بات بھی اس کو اچھی نہیں لگتی، کہ کہتا ہے کہ جناب میرے فالوور اور میرے پسندیدہ شخص کی بات بھی، اللہ کے بندے تو یہ تو دیکھ قرآن و حدیث اس کو کس نے فالو کرنا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل کس نے بنانا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے بھی اپنا آئیڈیل غیروں کو بنا لیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، جیسا کہ اس واقعے سے کئی پہلو پر نشاندہی ملتی ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ہمیں خیر نصیب فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔